اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 70 سے شروع کریں گے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وانتم تشہدون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ یعنی یہودیوں کے پاس تمام، جیسے پہلے ہی میں نے بتایا کہ تمام نشانیاں تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے باوجود بھی وہ کفر کرتے تھے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تلبسون، تم کیوں ملاتے ہو، الحق کا، حق کو، بالباطلی، باطل کے ساتھ، وقت تکتمون الحق کا، اور یہ کہ تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں تھی تورات میں، تو وہ جو تھے چھپاتے تھے، اور جانتے بوجھتے جو تھے وہ لوگوں کو نہیں بتاتے تھے۔ اسی لیے یہاں پر ہے بھی سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ وقالت، اور ایک کہتی ہے، طائفتن، ایک جماعت، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے یعنی یہودیوں میں سے، آمنو، تم ایمان لے آؤ، بالذی، اس چیز پر، انزل علی الذین، جو کہ اتری ہے ان لوگوں پر، آمنو، ایمان لے آؤ، وجہ النہاری، اور دن چڑھے، وکفرہ، اور تم کفر کرو اس کا، آخرہ، شام کے وقت، لعلہم، یعنی بعد میں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم انہیں بھی لوٹا لو۔ یعنی یہ اہل کتاب جو تھے وہ آپس میں، یہودی جو تھے، اور وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ تم دن چڑھے تو ان کی ان چیزوں پر، یعنی قرآن پاک پر اور ان کی باتوں پر ایمان لے آؤ، اور شام ہوتے ہی تم اس سے پلٹ جانا، تاکہ وہ تموں کو دیکھتے بوجھتے مسلمان جو ہیں وہ بھی پلٹ جائیں اپنے دین سے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تم ایمان لاؤ، اللہ، مگر یہ کہ نہ تم یقین کرو یا نہ تم ایمان لاؤ، اللہ، مگر ان پر، لمن تابع دینکم، جو کہ تمہارے دین پر چلیں۔ یعنی یہ جو یہودی تھے وہ آپس میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے، یعنی ان لوگوں پر صرف انہی پر یقین لاؤ جو کہ تمہارے دین پر چلیں۔ کل کہہ دیجیے، ان الہدیٰ، بے شک ہدایت، ہدی اللہ، اللہ ہی کی طرف سے ہے، ایوتا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ دیا گیا ہے، احدن، تمہیں، مثلا، اسی طرح کا، ما اوتی، تم، نہیں دیا گیا انہیں، او، کسی کو بھی، او یحاجوکم، یا کہ وہ جھگڑیں تم سے، عند ربکم، تمہارے رب کے بارے میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہ باتیں جو تھی کھلی کھلی جو ہیں بیان کر دی ہیں۔ مطلب یہ جو ادھر تفسیر اس میں یہ کہ جب یہود کے بڑے بڑے علماء جب اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے تھے کہ دن چڑھے تم ایمان لے آؤ اور دن اترتے ہی تم کفر کرو، تاکہ یہ لوگ بھی جو مسلمان ہوئے یہ بھی شک میں پڑ جائیں اور مرتد ہو جائیں۔ اور یہ مزید اپنے شاگردوں کو یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو، صرف ظاہراً ہی مسلمان ہونا، حقیقت میں مسلمان نہ ہو جانا، بلکہ یہودی ہی رہنا، اور یہ نہ سمجھنا کہ تم جیسا تمہیں دین اور شریعت دی گئی ہے ویسا کسی اور کو بھی دی گئی ہے۔ ساتھ مطلب یہ سمجھاتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ جیسے تمہیں دین دیا گیا ہے، یعنی جو تمہیں تورات ملی ہے اور جو تمہارا دین ہے اس جیسا کسی کو نہیں مل سکتا، اس لیے تم یہودی ہی رہنا، بدل نہ جانا۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ دوسرے کہ کہیں یہ جو ہیں تمہارے بارے میں، تمہارے رب کے بارے میں جو ہیں تم سے جھگڑا نہ شروع کر دیں، یا تمہارے بجائے جو ہے یہ اللہ کے سامنے تمہارے خلاف حجت نہ قائم کر لیں۔ تو اسی لیے جو تھے یہ ساتھ ساتھ یہود کے علماء وہ اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے تھے کہ جیسا دین تمہیں دیا گیا ہے ویسا کسی کو نہیں دیا گیا، اور تم جو ہو یہودیت پہ جمے رہنا، صرف دکھاوے کے لیے ہی مسلمان بن کے، اور شام کو واپس یہودی ہو جانا تاکہ لوگ بھی مرتد ہو جائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل کہہ دیجئے، ان الفضل، بے شک فضل، بیاد اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہی، وہ دیتا ہے اپنا فضل، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو اس وقت میں یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تورات ملی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے نہ تورات کو مانا اور اس کی تعلیمات کو بدل دیا۔ اسی طرح جتنے بھی نبی آتے تھے وہ ان کا یا اختلاف کرتے تھے یا ان کو قتل کر دیتے تھے، اور اب یہ کہتے تھے کہ اب ہماری جو شریعت تھی یا جو ہم پر جو کتاب اتری تھی وہ سچی ہے اور باقی اس کے علاوہ جھوٹی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس پر چاہتا ہے کرتا ہے، یختص، وہ مخصوص کر لیتا ہے، برحمتہ ہی، اپنی رحمت کو، من یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، بہت ہی زیادہ فضل والا اور عظمت والا ہے۔ ومن اہل الکتابی، اور اہل کتاب میں سے یعنی یہودیوں میں سے، من، ایسے بھی ہیں، ان تامن ہو، جب تم ان کو ایماندار بناؤ یعنی امانت دار بناؤ، بکنتارن، اپنے خزانے کا، یؤدیہ الیکا، تو وہ تمہیں اس کو لوٹا دیں گے،
یعنی اگر تم یہودیوں میں سے، یہ اہل کتاب کے یہودیوں میں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ مطلب اتنے وہ ایمانت دار ہیں کہ اگر ان کو تم، یعنی یہ نیک یہودی تھے کہ جو آ گئے تھے، جو مطلب دل سے ہی مسلمان ہو گئے تھے، یعنی کچھ یہودی ایسے، اور کچھ ایسے بھی یہودی تھے جو کہ تھے تو یہودی لیکن وہ ایمانت دار تھے، یعنی اگر تم ان کے پاس ڈھیروں ڈھیر خزانہ بھی رکھواؤ تو یہ تمہیں پورا پورا واپس لوٹا دیں گے تمہاری امانت۔ ومنہم، اور ان میں ایسے بھی ہیں، من ان تامن ہو کہ اگر تم ان کو امانت دار بناؤ، بھی دینار، ایک دینار کا بھی، لا یؤدی ہی، تو نہیں یہ تمہیں لوٹائیں گے، الیکا تمہاری طرف، تو نہیں یہ وہ جو امانت میں رکھوایا ہوا دینار ہوگا یہ تمہیں نہیں لوٹائیں گے، الا مگر یہ کہ ما دمتا علیہ، کہ جب تک کہ تم کھڑے رہو قائمن ان کے سروں پر، ذالکا، یہ بھی انہم، بسبب اس کے، قالو کہ یہ کہتے ہیں، لیسا علینا، نہیں ہے ہم پر کچھ گناہ، فی الامیین سبیلا، اس بارے میں، یعنی غیر یہودیوں کے بارے میں ہم پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ وَیَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، الکذبہ، جھوٹ، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ یعنی اہل یہودیوں میں سے کچھ یہودی ایسے بھی تھے جو امانت دار تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ وہ امانتوں کو، جو غیر یہودی لوگ ہوتے تھے ان کی امانتوں کو ہڑپ کر جاتے تھے اور واپس اس لیے نہیں دیتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم کسی غیر یہودی کی جو امانت رکھوائی ہوئی ہے وہ اگر ہم اس کا مال کھا جائیں، اس کی امانت کھا جائیں، تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بلا، کیوں نہیں، من اوفا، جو کوئی بھی پورا کرے گا، بھی عہد ہی، اپنے عہد کو، واتقا، اور وہ ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتقین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ڈرنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو صرف ہر ایک کے لیے ہی اس چیز کو وہ کر دیا ہے کہ جو بھی وعدہ کرو اس کو پورا کرو اور امانت میں خیانت نہ کرو۔ یہ چاہے مسلمانوں کو یہ حکم ہے، بلکہ سب کو یہ حکم ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس بھی کوئی غیر مسلم اپنی چیز رکھواتا ہے تو مسلمان اس کو پورا پورا واپس کرے، کوئی وعدہ کرتا ہے اگر تو اس وعدے کو بھی پورا کرے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی اور غیر مسلم جو تھے، کافر بھی تھے، وہ بھی اپنی امانتیں صرف اس لیے رکھوایا کرتے تھے کہ انہیں یقین تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتوں کو لوٹائیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون، جنہوں نے بیچ دیا، بعہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، و ایمانہم، اور اپنی قسموں کو، ثمناً قلیلاً، تھوڑی قیمت پر، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لا خلاق، نہیں ہوگا ان کے لیے حصہ، لہم، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، فی الآخرت، آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، ولا ینظر، اور نہ مہلت دی جائے، اور نہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ، الیہم، ان کی طرف، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاکیزہ کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ اپنی قسموں کو اور اپنے عہد کو تھوڑی قیمت پر، یعنی دنیاوی فائدے کے لیے اپنے قسموں کو توڑ دیتے ہیں اور اپنے عہدوں کو پورا نہیں کرتے، تو ان کے لیے قیامت کے دن کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کریں گے قیامت کے دن، نہ ان کی طرف دیکھیں گے اور نہ ان کو پاک کریں گے۔ اس لیے امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، امانتوں کا بہت خیال رکھیں، اپنی وعدوں کا، اپنے قسموں کا جو ہے بہت خیال رکھنا چاہیے، اس چیز کو بہت ہی مطلب لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ وَإِنَّا مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے، لَفَرِيقًا، ایک گروہ ایسا بھی ہے، یعنی یہودیوں میں سے، السنتہم، جو کہ مڑوڑ لیتے ہیں اپنی زبانوں کو، بالکتابی، کتاب میں، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ گمان کریں اس کو، من الکتابی، کتاب کی طرف سے ہی بیان ہے، وما ہوا من الکتابی، اور نہیں ہوتا وہ کتاب میں سے، یعنی یہودی کتاب کو پڑھتے ہوئے، تورات کو پڑھتے ہوئے، اپنی زبانوں، جو ایسے آتے تھے اپنی زبانوں کو موڑ کر ایسے الفاظ ادا کرتے تھے کہ باقی سننے والے یہ سمجھیں کہ یہ تورات میں ہی لکھا گیا ہے، جبکہ وہ تورات میں وہ حکم نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، کہ یہ تورات میں جو ہے یہ لکھا ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وما ہوا من عند اللہ، جبکہ وہ نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، الکذبہ، جھوٹ، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ یعنی کہ یہ یہود کے لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کتاب الہی یعنی تورات میں تبدیلی بھی کی، بلکہ دو جرم بھی کیے۔ ایک تو وہ زبان کو مڑوڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے تھے جس سے عوام کو غلط تاثر ملتا تھا، اور دوسرے وہ یہ کہتے تھے ان من گھڑت باتوں کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جبکہ وہ